وہ چند لمحے کے لیے ساکت ہوئی، پھر اس نے کہا، جی؟ سین خراب کر رہا ہے، قلب مومن نے جواباً مانیٹر پر ہی اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ فوٹو جینک تھی، وہ یہ دیکھ چکا تھا۔ میں باندھ لیتی ہوں، اس نے مومنہ کو جواباً کہتے سنا۔ اس نے کچھ خفگی کے عالم میں مانیٹر سے نظر ہٹا کر سیدھا اس کو دیکھتے ہوئے کہا، اتار دینے میں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گی سین میں۔ مومنہ نے کہا تو قلب مومن بے اختیار ہنسا۔ میری فلم میں کوئی دوپٹہ نہیں لیتا، آپ دوپٹہ اتار دینے سے سین نہیں کروا پائیں گی؟ تم نے یہ رول بتایا ہے اس کو؟ اس نے جملہ مومنہ سے اور آخری داؤد سے بولا تھا۔ اوہ، میری اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی، بس آڈیشن والے سینز دیے تھے، بریف بھی تھا اس میں۔ داؤد نے اتنے ڈائریکٹ سوال پر کچھ گڑبڑا کر کہا تھا۔ داؤد کے بجائے مومنہ نے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ ہیروئن کی بیسٹ فرینڈ کا رول ہے جو اپنی دوست کے منگیتر کو چھیننا چاہتی ہے۔ قلب مومن نے اس کی آواز پر گردن موڑ کر سیدھا اس کو دیکھا اور پھر بے حد تھیکی آواز اور لہجے میں کہا، ویمپ کا رول ہے جو ایک مرد کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ پارٹیز میں جاتی ہے، ناچتی گاتی، بوائے فرینڈ کے ساتھ پھرتی ہے، آئٹم نمبرز بھی کرتی ہے۔ تو کیا یہ دوپٹہ اتارے بغیر سب تم کر لو گی؟ وہ سیدھا آپ سے تم پر آیا تھا اور اس کے انداز میں تنفر تھا اور اندر چیلنج کرنے والا۔ مومنہ اور وہ چند لمحے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے، پھر مومنہ نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا دوپٹہ اتار کر اسی اسٹول پر رکھ دیا جہاں اس نے وہ اسکرپٹ اور میڈیکل فائل رکھی تھی، اور پھر دوبارہ اسی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک بار پھر مومن اور وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر مومنہ کے اگلے ڈائلاگ سے پہلے ہی اس نے تیزی سے داؤد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ ایکٹنگ کر سکتی ہے لیکن میرا ایشو گلیمر ہے، اور مجھے یقین نہیں کہ یہ گلیمرس لگے گی جو اس رول کی ڈیمانڈ ہے۔ میرا خیال ہے وہ سنبھال لے گی، ابھی تو یہ شلوار قمیض میں ہے اس لیے لگ رہی ہے کہ شاید گلیمرس نہیں لگے گی۔ داؤد نے اس سے کہا، ہاٹ پینٹس اور بکنی میں بھی مجھے لگتا ہے یہ ایسی ہی لگے گی، قلب مومن نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تھا، اور مومنہ نے اس کی بات سن لی تھی۔ میں یہ کپڑے تو نہیں پہن سکتی لیکن میں یہ یقین دلا سکتی ہوں کہ میں بہت اچھی پرفارمنس۔ مومن نے اس کا جملہ بیچ میں ہی کاٹ دیا۔ میڈم، میں آرٹ فلم نہیں بنا رہا، کمرشل فلم بنا رہا ہوں، اور میرے ایکٹرز مجھے یہ نہیں بتاتے کہ وہ کیا پہنیں گے اور کیا نہیں، یہ میں انہیں بتاتا ہوں۔ اس نے بے حد ہتک انداز آمیز لہجے میں اس بار اسے مخاطب کیا تھا، پھر انگریزی میں کہا، تمہارے پاس وہ چیز ہی نہیں جو فلم اسٹار بننے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ قلب مومن نے اپنی اسی بے باکی کا مظاہرہ کیا تھا جس کے لیے وہ مشہور تھا، اور مومنہ چند لمحوں کے لیے جیسے ہل نہیں سکی۔ نیکسٹ آرٹسٹ، وہ اب داؤد سے کہہ رہا تھا، یہ جیسے مومنہ کے لیے جانے کا اشارہ تھا۔ سرخ دھواں ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ مومنہ نے اپنا دوپٹہ اور بیگ اٹھایا اور کسی کی طرف دیکھے بغیر برق رفتاری سے اسٹوڈیو سے نکل آئی۔ باہر ریسیپشن پر بیٹھی لڑکیوں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے جیسے اسے کھوجنے کی کوشش کی تھی، اور انہیں زیادہ جدوجہد کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اسٹوڈیو سے باہر سڑک پر چلتے ہوئے بھی اس کے کانوں میں قلب مومن کے جملے گونج رہے تھے، چلو پھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے تھا تمہیں مومنہ سلطان، یا شاید شرم سے ڈوب مرنے کے لیے، چلو پھر پانی بھی زیادہ ہے، تم آخر گئی کیوں تھی اس کے پاس؟ اس کے اندر جیسے کوئی بول رہا تھا، ضرورت نے مجبور کیا تھا۔ ضرورت بڑی بے شرم چیز ہے، اس نے اپنی توجیہ پیش کی۔ اس کے اندر کی آواز گونگی ہو گئی تھی، یوں جیسے اس نے اس کی توجیہ مان لی تھی، اور تبھی یکدم مومنہ کو یاد آیا کہ وہ اسکرپٹ کے ساتھ ساتھ جہانگیر کی میڈیکل فائل بھی اندر اسٹوڈیو میں آڈیشن والی جگہ پر اسٹول پر ہی چھوڑ آئی ہے۔ اسے جیسے کرنٹ لگا تھا، وہ آدھ کلومیٹر چلتے ہوئے وہاں سے دوڑ آ گئی تھی اور مین روڈ پر چڑھنے والی، اور اب اسے پھر واپس پیدل مارچ کرنا تھا۔ قلب مومن کے اسٹوڈیو کی طرف ریسیپشن پر موجود لڑکیوں نے
लड़कियों ने उसे एक बार फिर वहाँ पाकर बड़ी हैरानी से देखा था। मोमिना ने खड़े खड़े दाऊद को फ़ोन किया। किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। रिसेप्शनिस्ट मौजूद नहीं थी और वो इंतज़ार नहीं कर सकती थी। एक लम्हा झिझकने के बाद वो स्टूडियो का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी। स्पॉटलाइट्स वाली जगह पर एक बेहद मॉडर्न लड़की, खूबसूरत और स्टाइलिश, बहुत बोल्ड कपड़ों में मलबूस खड़ी थी और मोमिन उसके बिलमुकाबिल खड़ा, उसके स्टेप्स में कटे हुए लंबे बालों को इसके एक कंधे से दूसरे पर डालते हुए उसे कुछ हिदायत दे रहा था। वो लड़की जवाबन मोमिन से कह रही थी, अच्छा इस तरह बाल झटक कर ये डायलॉग बोलूँ मैं? हाँ, मोमिन ने जवाबन उससे कहा, मैं नर्वस हो रही हूँ आपको इतने करीब, इतने सामने देखकर। आई लव यू। इस लड़की ने मोमिन पर लाइन मारने का ये मौका भी ज़ाया नहीं किया था और ना मोमिन ने फ्लर्ट करने का। आई लव यू टू हनी। और एन उस वक्त मोमिना सुल्तान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी और वो कहीं रुके बग़ैर सीधी इस स्टूल की तरफ आई थी जिससे कुछ फासले पर मोमिन और वो लड़की खड़ी थे। एक्सक्यूज़ मी, मेरी एक फ़ाइल रह गई थी यहाँ। मोमिन उसकी आवाज़ पर जैसे करंट खाकर पलटा। तुम्हें कोई मैनर्स हैं? किससे पूछकर आई हो अंदर? उसका पारा पलक झपकते में आसमान को छूने लगा। सॉरी, मेरी ये फ़ाइल रह गई थी यहाँ, बस ये लेने आई हूँ। मोमिना तब तक स्टूल के पास पहुँचकर अपनी फ़ाइल उठा चुकी थी। अपने आप को नोटिस करवाने के लिए अपनी चीज़ें छोड़कर जाना बड़ा घटिया तरीका है। क़ल्बे मोमिन ने पहले से ज़्यादा बदतमीज़ी से कहा। मोमिना कुछ लम्हों के लिए साख्त हो गई थी। उसे गुस्सा नहीं आता था, वो बेहद ठंडे मिजाज की थी, मगर इस वक्त क़ल्बे मोमिन के ऊपर से इतना गुस्सा आया था कि अगर कोई चीज़ उसके हाथ में होती तो वो उसे दे मारती। जो कुछ यहाँ चल रहा था उससे तो ये बहुत ही कम घटिया है। उसने जवाब जुमला उसके मुंह पर उसी के अंदाज में दे मारा था। मोमिन को यकीन नहीं आया उसने क्या सुना था और ऐसा ही रिएक्शन उस लड़की का भी था। गेट आउट, वो तकरीबन चिल्लाया था। चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये फ़ाइल लेने आई थी, ये फ़ाइल लेकर जा रही हूँ, वो कहते हुए उसके पास से गुजरी थी जब उसने उसे बाजू से पकड़ कर रोका था। अगर ये सब चीप था तो तुम आई क्यों थी यहाँ ये सब करने? इतनी सती सावित्री हो तो घर बैठना चाहिए था तुम्हें, रोल की भीख मांगने नहीं आना चाहिए था, वो कहता गया और मोमिना उससे बाजू छुड़ाने में नाकाम होने पर मज़ीद मुश्तइल हुई थी और इस बार उसने मोमिन को पूरी कुव्वत से धक्का दिया था। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे गया। काम लेने आई थी, इज्जत बेचने नहीं। बिकनी मिनी स्कर्ट में औरत का जिस्म दिखाकर तुम जो आर्ट की खिदमत कर रहे हो, इसका हिस्सा नहीं बनना मुझे। पहले पता होता तो शक्ल भी ना देखती तुम्हारी। तुम्हारा काम चीप, तुम इससे ज़्यादा चीप, वो कहकर बिजली की तेज़ी से उसके ऑफिस से बाहर निकल गई थी। प्यारे बाबा, मैं जानता हूँ इस ख़त के लिफाफे पर मेरा नाम देखकर आप चौंके होंगे। फिर बहुत देर तक आपने इस लिफाफे को खोला नहीं होगा, मेरा नाम देखते रहे होंगे और आपको सब कुछ याद आता रहा होगा जो मैं आपसे कह कर गया था और जिस पर मैं आपसे नादिम हूँ। आपने सोचा होगा ख़त खोले बग़ैर लिफाफे को फाड़ कर फेंक दें, मगर ये आपसे नहीं हो सकेगा क्योंकि मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, तोहा अब्दुल अली, जिसे आपने मेरी माँ के जाने के बाद चिड़िया के बच्चे की तरह तनहा पाला और जिसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी वफ़ कर दी। लिफाफा फाड़ कर फेंक देते तो भी दोबारा टोकरी से निकालकर कागज़ के टुकड़ों को जोड़ लेते। दिल तो है नहीं ये कि टूट कर ना जुड़ता। क्या लिखूं आपके नाम इस ख़त में? अपनी शर्मसारी, अपनी नदामत या अपनी बेबसी? बाबा, आपको छोड़कर गया था पर आपसे कटकर रहा नहीं जा रहा। आप याद आते रहते हैं, ज़्यादा नहीं, बस हर सांस के साथ। आपका दिल दुखाया है पर मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। क्या करता? आपको छोड़कर कम से कम ज़िंदा तो रह रहा हूँ। हुस्ने जहाँ को छोड़ देता तो ये भी ना कर पाता। ख़त पढ़ रहे होंगे तो हुस्ने जहाँ के नाम पर आपके माथे पर बल आया होगा। मैं जानता हूँ आप अब भी उसके लिए अपना दिल बड़ा नहीं कर पाओगे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार आपको किसी से नफ़रत करते देखा है और वो भी इससे नफ़रत जिससे मुझे मोहब्बत है। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था बाबा आप नफ़रत नाम की किसी शय से भी वाकिफ़ हैं। आप तो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की कायनात से। इस कायनात में एक हुस्ने जहाँ भी है जिसे अल्लाह ने दुनिया में पैदा करके इसको मेरे दिल में रख दिया है। वो वैसी ही रूह
لگتی ہے جیسی آپ اور میں، ویسا ہی دل جیسا آپ اور میں۔ پھر بابا آپ حسن جہاں سے محبت کرنے کے لیے مجھے معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے بس میں ہوتا اسے پیار نہ کرنا تو میں کبھی نہ کرتا، میرے بس میں ہوتا اس سے ترک تعلق کرنا تو میں سب کچھ کر چکا ہوتا، پر میرے بس میں کچھ بھی نہیں، اسے دل سے نہیں نکال پاتا اور آپ کو دماغ سے۔ میں آپ آج کل دل اور دماغ کی اس جنگ میں صرف ایک بیکار وجود بن کر رہ گیا ہوں۔ آپ کی بد دعائیں لگ رہی ہیں مجھے، میں جانتا ہوں یہ پڑھتے ہوئے آپ بے قرار ہوئے ہوں گے، کیونکہ آپ تو مجھے بد دعا دے ہی نہیں سکتے نا، لیکن آپ کا دل دکھایا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو مجھ سے؟ اب اللہ کا نام نہیں لکھ پاتا، لکھتا بھی ہوں تو وہ نام میری روح سے نہیں بس ہاتھوں سے لکھا جاتا ہے۔ لوگ میرے ہاتھ سے بنی خطاطی کو اب نہیں دیکھتے، دنگ ہونا تو دور کی بات ہے اور خریدنا تو اس سے بھی دور کی بات ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کہیں گے دل میں حسن جہاں بسا کر اللہ کا نام لکھو گے تو یہی ہوگا، شاید شرک کر بیٹھا ہوں، مگر توبہ کی توفیق بھی تو ہے نا میرے پاس۔ طاہا عبدالعلی بڑی تکلیف میں ہے آج کل، اللہ کو پکارتا ہوں تو وہ نہیں سنتا، آپ کو پکار رہا ہوں کیونکہ اللہ آپ کو ہمیشہ سنتا ہے۔ اس سے کہیں طاہا کو معاف کر دے، طاہا کے دل سے حسن جہاں مٹا دے، وہاں اپنا ٹھکانہ بنائے، طاہا کے ہاتھوں اور روح کو اس قابل رہنے دے کہ وہ اللہ کے نام لکھے تو لوگوں کے دلوں کو موم کر دے، اللہ کی کبریائی کے خوف سے منور کرے، اللہ کی محبت کے نور سے۔ پر یہ تبھی ہوگا جب آپ طاہا کو معاف کریں گے۔ بابا مجھے معاف کر دیں، آپ کا نافرمان بیٹا طاہا عبدالعلی۔ قلب مومن نے بے یقینی کے عالم میں اپنی ماں کے ہاتھ سے وہ لفافہ لے لیا، اس پر اس کا نام لکھا تھا بے حد خوبصورت رسم الخط میں۔ اللہ تعالیٰ کی ہینڈ رائٹنگ کتنی خوبصورت ہے۔ اس نے اس لفافے پر نظر ڈالتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا جس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اس نے لفافہ لیتے ہوئے نوٹس کی تھی۔ وہ سرتا پیر لرز رہی تھی، اپنی مسکراہٹ کو ہونٹوں میں اور آنسوؤں کو آنکھوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، یا شگرفی یا گلابی، پتہ نہیں وہ کون سا رنگ تھا۔ کلر پیلٹ کے سارے رنگوں کی زبان سے وہ واقف ہونے کے باوجود مومن یہ بوجھ نہیں سکا تھا، کم از کم وہ زرد رنگت نہیں تھی، وہ زرد رنگت جو وہ اپنے باپ کے جانے کے بعد اپنی ماں کے چہرے پر دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت سرخ گلاب کی طرح کھل اٹھی تھی، یا شاید جی اٹھی تھی۔ وہ ماں کی مبہوت دیکھتا رہا۔ تم خط نہیں پڑھو گے؟ اس کی ماں نے جیسے اسے یاد دلایا۔ ہاں، مگر اسے کھولا کس نے؟ اس نے یکدم لفافہ پلٹا اور اس کا اٹھا ہوا فلیپ دیکھا۔ میں نے، کچھ مجرمانہ سے انداز میں اس کی ماں نے کہا۔ وہ راز جو اللہ اور اس کے بیچ میں تھا وہ اس کی ماں بھی جان گئی تھی، اور یہ بات اس وقت مومن کو اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ چپ چاپ خط لیے اندر آ گیا۔ میرے پیارے قلب مومن، تمہارے سارے خط اللہ تک پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے پڑھ بھی لیے ہیں۔ وہ تمہیں خود ان سب کا جواب بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن پھر انہوں نے سوچا وہ تمہارا جواب میرے ذریعے تم تک پہنچا دیں۔ میں 15 تاریخ کو آ رہا ہوں تمہاری سب باتوں کا جواب لے کر، تمہارا دادا عبدالعلی۔ جس بے قراری اور بے چینی سے اس نے لفافہ کھول کر خط پڑھنا شروع کیا تھا، اسی بے قراری کے ساتھ ہی اس نے خط ختم بھی کیا، بے حد مایوسی کے ساتھ۔ تو یہ خط اللہ تعالیٰ نے لکھ کر نہیں بھیجا؟ اس نے عجیب مایوسی سے سوچا۔ پر دادا یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ اس کے ذہن میں اگلا سوال ابھرا، مگر اس سے بھی بڑا سوال یہ تھا کہ دادا کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو خط بھیجا تھا، اور دادا کو کیوں اس کے خطوں کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا؟ کیا وہ بھی اللہ کے پاس رہتے ہیں؟ سوال کا ایک انبار تھا جس نے اس کے ذہن کا گھیراؤ کیا تھا۔ مومن، وہ اپنی ماں کی آواز پر بے اختیار پلٹا۔ وہ پتہ نہیں کب اس کے پیچھے کمرے میں آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود خط کیوں نہیں لکھا مجھے؟ اس نے ماں کو دیکھتے ہی بے ساختہ پوچھا۔ خود نہیں لکھتے، وہ ان کے پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، انہوں نے کسی کو کہہ دیا ہوگا یہ کام کرنے کے لیے۔ اس کی ماں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا خط اس کے ہاتھ سے لے کر اسے بڑی احتیاط سے تہہ کر کے لفافے میں ڈالتے ہوئے کہا، انہوں نے دادا سے کہا ہے۔ مومن کو لگا جیسے اس کی ماں نے خط دھیان سے نہیں پڑھا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں، مدھم آواز اسے سنائی دی۔ اس کی ماں اب خط کو اس کی اسٹڈی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس پر ایک پیپر ویٹ رکھ رہی تھی۔
ایک لمحہ مومن کو خیال آیا وہ ماں کو بتا دے کہ اس نے خط میں اپنے باپ کو بھیجنے کا کہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہی وہ جھجکا اور پھر اس نے ماں سے کہہ دیا، لیکن میں نے تو بابا کو بلایا تھا، دادا کو تو نہیں بلایا تھا۔ اس کے شکوے کا جواب اس کی ماں نے ایک پراسرار مسکراہٹ سے دیا، مگر اس مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں بہت سارے قمقمے سے روشن ہوئے تھے۔ وہ بھی تو آ رہے ہیں، وہ ساخت ہوا، پھر خوشی سے بے قابو۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مومن بے اختیار چلایا تھا۔ جواب میں ایک اور مسکراہٹ آئی اور پھر ایک ہنسی۔ اس نے باپ کے جانے کے بعد آج پہلی بار ماں کو کھلکھلا کر ہنستے دیکھا تھا، سرخ ہوتے چمکتے چہرے کے ساتھ۔ مومن کو یقین آ گیا تھا اللہ تعالیٰ واقعی اس کے بابا کو بھیج رہے تھے، اور وہ بھی اس کے دادا کے ساتھ جن سے وہ کبھی ملا نہیں۔ مگر اس سے بھی زیادہ قابل یقین بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے سارے خط مل گئے اور انہوں نے اس کے خط پر بھی لیے۔ اس کی ماں کمرے سے جا چکی تھی اور مومن وہیں کھڑا تھا، اپنے دل کی دھڑکنوں کو گنتا۔ وہ کل اسکول میں سب کو بتا سکتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جو خط لکھتا تھا وہ اللہ کو مل گئے تھے، اور اسے ان کا جواب بھی ملنے والا تھا۔ مگر اس سے پہلے اسے ایک کام اور کرنا تھا۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا پھولی ہوئی سانس کے ساتھ، کھیتوں میں لہلہاتی ہوئی سبز فصل کے بیچوں بیچ اس کی پگڈنڈی پر جو اس جنگل کی طرف مڑ رہی تھی۔ اس کی سائیکل کا ٹائر پنکچر تھا اور مومن کل تک انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ سارے دیو، جن، بھوت، چڑیلے اسے سب بھول چکی تھی جو اس جنگل میں کہیں نہ کہیں بستے تھے اور جن سے پورا قصبہ بچوں کو ڈراتا تھا۔ یاد تھا تو بس اسے وہ لیٹر باکس یاد تھا جس میں ڈالے ہوئے خط اللہ تک پہنچ گئے تھے، اور وہ اب تصدیق چاہتا تھا کہ یہ سب جھوٹ نہیں تھا۔ اس کی ماں کی کوئی طفل تسلی بھی نہیں تھی۔ لیٹر باکس وہیں پڑا تھا جہاں اس نے رکھا تھا، اس سوکھے ہوئے درخت کے گرے ہوئے تنے پر جو مسلسل ہونے والی بارشوں میں اسی تنے کی طرح نم تھا۔ مومن چلتے ہوئے تنے کے پاس آیا، اس نے بے تابی سے لیٹر باکس کو درخت کے تنے پر لٹایا اور اس کا نیچے والا حصہ کھولا جس کو کھول کر خط نکالے جاتے تھے۔ لیٹر باکس بالکل خالی تھا، اس کے 30 خط اللہ تک پہنچ چکے تھے۔ مومن کا دل چاہا وہ بے اختیار اچھلے، چیخے اور چلائے یا پھر تھوڑا سا ڈانس کر لے، تو جو جواب اس کے پاس آیا وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر جیسے اپنے کھلے ہوئے ہونٹوں اور کھل کھل پڑتی مسکراہٹ کو بیک وقت چھپایا، لیٹر باکس کا نچلا حصہ بند کیا اور اسے سیدھا کر کے تنے پر رکھا۔ ایک بار پھر مسکرایا، پلٹا اور برق رفتاری سے دوبارہ بھاگنے لگا۔ پیروں کے نیچے آنے والے درختوں کے خشک اور سبز پتوں نے اس بار کوئی چرمراہٹ نہیں کی کیونکہ وہ سب بارش کے پانی میں بھیگے ہوئے تھے۔ البتہ جہاں جہاں بھاگتے ہوئے مومن کے قدم پڑ رہے تھے وہاں وہاں پیروں کے نشان گڑھوں کی شکل میں پڑ رہے تھے۔ کچھ چھینٹے اڑ کر اس کی پتلون پر بھی لگے، پر قلب مومن کو اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، نہ کیچڑ کی، نہ جنگل کے ویرانے کی، نہ ہی اس بات کی کہ اسے وہاں سے بھاگتے ہوئے ایک لمبا فاصلہ طے کر کے واپس گھر پہنچنا تھا، اپنی ماں کے پاس، حسن جہاں کے پاس۔ جیولری کے اس کھلے ڈبے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ تھا اس ڈبے کے گرد ڈریسنگ ٹیبل پر بکھرا پڑا تھا، اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اس نے جہاں بیٹھی آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ سر پر جوڑے کی شکل میں لپیٹے ہوئے بالوں اس نے ہیئر پن نکالتے ہوئے کھولا، نے جہاں اپنے کانوں میں جھمکے پہن رہی تھی۔ اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے جیسے وہ ٹھٹکی، پھر بے اختیار مسکرائی۔ سب نقلی ہیں، اس نے جیسے مومن کو بتایا، مگر اس نے اس کی بات پر غور نہیں کیا۔ وہ اس وقت اس خوبصورت امیٹیشن کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی رہا کریں۔ ایک جھومر اس کے ماتھے کے اوپر بالوں میں لٹکاتے ہوئے اس نے ماں سے یکدم فرمائش کی۔ کیسے؟ وہ ہنسی، ایسے خوبصورت اور خوش۔ مومن کو جتنے آسان لفظ میں اسے سمجھانا آیا اس نے سمجھا دیا۔ اس کی ماں نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا، یوں جیسے حیران ہوئی ہو کہ وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ خوش نہیں تھی۔ ماؤں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ صرف وہی اولاد کا چہرہ پڑھ سکتی ہیں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی اولاد بھی ان کا چہرہ ویسے ہی پڑھ سکتی ہے۔ تمہارے بابا آ رہے ہیں، اب ہمیشہ خوش اور خوبصورت رہوں گی، اس نے مومن کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے بلایا ہے اس لیے آ رہے ہیں، مومن نے جتائے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہاں جانتی ہوں، تمہارے بلانے پر ہی آ رہے ہیں، میرے بلانے پر تو کبھی نہ آتے۔ بچہ تھا پھر بھی ماں کے لہجے میں چھلکتی اداسی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ بابا گئے کیوں تھے؟ وہ سوال قلب مومن نے پہلی بار نہیں کیا تھا، ہر روز کرتا تھا۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی جو
جواب وہی آیا جو 1.5 سال سے آ رہا تھا۔ تو آپ معافی مانگ لیتی۔ وہ حل بھی مومن 1.5 سال سے اس کے سامنے رکھ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ معافی ایک بات تھی، معافی ملنا دوسری۔ مانگی تھی، اس کی آواز بھر آئی اور اس نے مومن سے نظریں چرا لیں۔ مومن ماں کا لہجہ بریل کی طرح پڑتا تھا۔ میں بابا سے کہوں گا آپ کو معاف کر دیں۔ یہ وعدہ بھی پرانا تھا اور مرہم بھی۔ وہ حسن جہاں کے بالوں کو اب اپنی انگلیوں کے گرد لپیٹ رہا تھا، مسحور مدہوش انداز میں، جیسے جادو ٹونا کر رہا ہو۔ بابا آئیں گے تو آپ سفید گلاب لگائیں گی نا؟ اس نے جیسے ماں کو یاد دلایا۔ سفید گلاب تو تمہارے بابا لاتے تھے میرے لیے، وہ لائیں گے تو لگا لوں گی۔ حسن جہاں کو پتہ نہیں کیا یاد آیا۔ میں لا دوں گا آپ کو۔ اس نے بے حد مدہوش پرجوش انداز میں ماں کو اپنی خدمات پیش کیں۔ تم کہاں سے لاؤ گے؟ وہ ہنسی۔ کہیں سے بھی توڑ کر لے آؤں گا۔ وہ سوچ میں پڑا۔ یہ گلاب کا موسم نہیں ہے۔ حسن جہاں نے اسے یاد دلایا۔ میں آپ کے لیے کہیں سے بھی لے آؤں گا۔ وہ ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ ایسا وعدہ تو کبھی طاہا نے بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی ہنسی، اس کے آنسو ساتھ لے کر آئے تھے، پرانی سہیلی کی طرح۔ مومن نے ماں کی خوبصورت آنکھوں کو ہمیشہ کی طرح پانی سے بھرتے دیکھا۔ ممی، مجھے آپ روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ اس نے جیسے بے قرار ہو کر ماں سے کہا۔ طاہا بھی یہی کہتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہر بات میں اسے طاہا کی یاد دلاتا تھا۔ حسن جہاں نے الٹے ہاتھ سے آنسو صاف کیے، آنکھیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، پھر اسے دیکھ کر مسکرائی، یوں جیسے اسے خوش کرنا چاہتی ہو۔ آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا بابا سے؟ قلب مومن نے اس سے سوال کیا۔ وہ طاہا کے سامنے بھی اس سے یہی پوچھا کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد آج پہلی بار اس سے دوبارہ پوچھ رہا تھا۔ تم سے زیادہ بابا سے اور بابا سے زیادہ تم سے؟ وہ بے اختیار ہنسی۔ مومن نے برا مانا۔ یعنی زیادہ کس سے؟ اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ جو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے۔ حسن جہاں نے بے ساختہ کہا۔ وہ تو میں کرتا ہوں۔ حسن جہاں نے قلب مومن کی آنکھیں دیکھیں۔ کیا آنکھیں تھیں، کیا معصومیت تھی، کیا سچ تھا اور کیا اعتراف تھا۔ محبوب کا اظہار محبت عورت دل پر لکھتی ہے اور اولاد کا اظہار محبت روح پر۔ پہلا قبر تک جاتا ہے اور دوسرا وہ آسمانوں تک ساتھ لے کر جاتی ہے۔ ممی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے ماں کے بالوں کو اپنی انگلیوں کے گرد سے کھولتے ہوئے یکدم جمائی لی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو اس کی زندگی میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ قلب مومن کو بستر پر جا کر لیٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی، ان سارے نقلی زیورات میں جو وہ اپنے ارد گرد پھیلائے بیٹھی تھی۔ صرف ایک اصلی تھا اس کے پاس، قلب مومن۔ تمہارے بابا آ گئے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اسکول میں اس کے سب سے قریبی دوست نے لنچ بریک میں اس سے پوچھا۔ قلب مومن کے واپس آنے کی خبر اس کی پوری کلاس میں گردش کر رہی تھی، اس خبر کے ساتھ کہ قلب مومن نے اللہ کو خط لکھ کر اپنے بابا کو بلوایا تھا۔ وہ دنوں میں اس کلاس کا اسٹار بن گیا تھا۔ پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ممی کہتی ہیں۔ اس نے اطمینان سے اپنے دوست کو بتایا۔ اور کہاں جاؤ گے تم لوگ؟ اس کے دوست نے کریدا۔ یہ تو نہیں بتایا ممی نے، قلب مومن نے سر کھجا کر کہا۔ تم نے اللہ سے اور کیا کیا مانگا ہے قلب مومن؟ اس کے دوست نے چند لمحے بعد اپنا سینڈوچ کھاتے ہوئے بالآخر اس سے وہ سوال پوچھا جس کا اسے تجسس تھا۔ قلب مومن نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ ایک بات بتا چکا تھا، ساری باتیں نہیں بتا سکتا تھا۔ اس دن وہ گھر آتے ہوئے بے حد خوش تھا کیونکہ گھر میں بہت کچھ بن رہا تھا۔ اس کے بابا کا فیوریٹ کیک اور فیوریٹ ڈش، اور مومن کا فیوریٹ ڈونر کباب۔ اس کی ماں اس دن اس اسٹور پر کام کرنے نہیں گئی تھی جہاں وہ اسٹور کیپر تھی۔ صبح سے اس کے بابا کے استقبال کی تیاری میں مصروف تھی۔ مومن کا خیال تھا کہ وہ گھر پہنچے گا تو بابا وہاں آ چکے ہوں گے، مگر ایسا نہیں تھا۔ بابا ابھی بھی نہیں تھے اور اس کی ماں ایک بہترین لباس پہنے ہوئے تھی۔ ممی، ماں نے دروازہ کھولا اور قلب مومن اسے دیکھ کر اپنا سوال بھول گیا۔ حسن جہاں کو جیسے اندازہ ہوا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ بس وہ آنے والے ہوں گے۔ مومن، تم جلدی سے کپڑے تبدیل کر لو، میں کھانا بنا رہی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے رکے بغیر اندر گئی اور اسی رفتار سے مومن بھی اندر گیا۔ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے اسے کچھ خیال آیا اور وہ ماں کے پیچھے باورچی خانے میں چلا گیا۔ ممی، وہ جو آدمی ہمارے گھر آیا تھا، اس کا کیا نام تھا؟ کام کرتے ہوئے حسن جہاں نے اس کے سوال کو دھیان سے نہیں سنا۔ کون سا آدمی؟ اس نے مومن کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ جس کی وجہ سے بابا خفا ہو کر گئے تھے۔ حسن جہاں ساخت ہو گئی۔ ساخت شاید چھوٹا لفظ تھا، وہ جم گئی تھی۔ پلٹ کر اس نے قلب مومن کو دیکھا۔ وہ 1.5 سال بعد بھی اس شخص کو یاد کر رہا تھا جس کی وجہ سے طاہا وہ سوچ نہیں سکی۔ مومن اسے دیکھ
دیکھ رہا تھا جیسے عدالت کے سامنے کٹہرے میں مجرم کو جج دیکھتا ہے۔ تمہیں سب یاد ہے؟ وہ اس سے یہ سوال نہیں کرنا چاہتی تھی جو کر رہی تھی۔ مومن نے سر ہلایا۔ وہ آگے بڑھ آئی، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی، اسے دونوں کندھوں سے پکڑا اور کہا، وہ کوئی آدمی نہیں تھا، تم سب کچھ بھول جاؤ۔ وہ اس سے عجیب منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مومن نے سر اثبات میں ہلایا، پھر اس سے پوچھا، وہ دوبارہ تو نہیں آئے گا نا؟ اس کے انداز میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے وہ ہر اس چیز کو وہاں سے ہٹا دینا چاہتا ہو جو اس کے باپ کو خفا کر سکتی تھی۔ کبھی نہیں، اس نے جہاں بے اختیار کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا بیرونی دروازے کی بیل بجی۔ مومن نے یکدم ماں سے اپنے آپ کو چھڑایا۔ بابا آ گئے۔ وہ بھاگا تھا بیرونی دروازے کی طرف، اور حسن جہاں بھی اس طرح باہر لپکی تھی۔ 1.5 سال بعد وہ اس سے ملنے، اسے دیکھنے جا رہی تھی جو اس کا محبوب تھا اور اس سے خفا تھا اور اب لوٹ آیا تھا۔ وہ عجیب سرشاری اور بے خودی کے عالم میں تھی۔ مومن نے دروازہ کھولا اور دروازے کے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ساخت ہوا۔ ایسا ہی سکتہ اس کے پیچھے آتی حسن جہاں کو ہوا تھا۔ اچھا جی، تو بھائی یہ یہاں ہماری 5th ایپیسوڈ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب بھائی قلب مومن کا باپ آ رہا ہے، اور وہ جو اسٹارٹنگ میں ہم نے شعر غزل جو بھی پڑھا تھا، مجھے لگتا ہے وہ حسن جہاں نہیں لکھا تھا وہ، اور اس کا شوہر اسے کسی بات پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ خیر، کہانی اچھی چل رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے مجھے، انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور اس کا باپ آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ دادا بھی آئیں گے، اور وہ آ چکا ہے، یہ ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا کہ کون آیا، کیسے آیا، کب آیا۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔